آنکھوں کے درمیان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری صلوات بار دیگر بآواز بلند صلوات اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں جتنا وقت ہے میں مجبور ہوں باہر ماتمی ملیں عزدار ملیں تو وہ کہتے ہیں مجلس مکمل پڑھا کرو منبر پہ آتا ہوں تو وقت ہی کم بچتا ہے جتنا وقت ہے اس میں سماعت فرمائیں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ پیغام دے کے جاؤں پوری توجہ ایک میسج آیا ہے سوال آیا ہے کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں آج میرے ذمہ موضوع کچھ اور ہے میں انشاءاللہ کل ضرور اس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا پوری توجہ آج میرے ذمہ وہ فضائل لگا ہے پڑھنے میں نے 2-4 جملے ہی ہیں کیونکہ سیدزادے کا حکم ہے ایک شہادت پڑھنی ہے جس بندے کا مزاج طبیعت عقیدہ اجازت دے وہ تائید کے لیے ہاتھ اٹھا دے آپ میرے مزاج سے واقف ہے منت میں نے کبھی کی نہیں آج اس کا فضائل پڑھنا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا محمد اگر تجھے نہ بناتا تو یہ جہان ہی نہ بناتا آج حکم ہوا ہے کہ ہمیں فضیلت جناب محمد مصطفیٰ کی سنائیں پہلے کوئی مسلمان پنڈال میں بیٹھ کے چپ کر جاتا اس کی اپنی مرضی آج محمد کے امتی پہ بولنا واجب ہے 2 سوال ہوتے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یکم محرم کو کہ الحمدللہ جب تک اللہ ساتھ دے گا یہیں پہ پڑھوں گا 2 سوال ہوتے ہیں 2 اعتراض ہوتے ہیں ایک اعتراض ہم پہ ایک اعتراض آپ پہ ہم پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعہ ذاکر شیعہ خطیب شیعہ مولوی مجلس حسین میں جناب محمد پڑھتے نہیں آپ پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پڑھیں تو مجمع بولتا نہیں میں پڑھ کے اپنا اعتراض کرنے لگا ہوں دور آگے جو اعتراض ہے آپ پہ وہ جانے اور آپ جانے محمد کہتے کسے ہیں محمد کی شان کیا ہے محمد کی عظمت کیا ہے محمد کہتے کسے ہیں جس کی تعظیم تمام رسولوں پہ واجب ہو اسے شریعت میں محمد کہتے ہیں جیو صدقے انہا حتہ دی خیر آچا ہے غریب اسے محمد کہتے ہیں چھوٹا سا اختلاف ہے اہل سنت برادران اور اہل تشیع برادران میں پہلے اختلاف دور کرتا ہوں پھر موضوع پڑھتا ہوں اختلاف ہے اہل سنت برادران کہتے ہیں ہمارا رسول آیا بحر ربیع الاول کو میرا کوئی بھی ایک سیکنڈ میں نے آپ کا ضائع نہیں کیا
میں موضوع پڑھنے والا آدمی ہوں، میرا اپنا انداز ہے، اپنا مزاج ہے پڑھنے کا۔ میں پہلا نتیجہ، پہلا اشارہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اہل سنت برادران کہتے ہیں ہمارا رسول 12 ربیع الاول کو آیا، ہم کہتے ہیں پوری توجہ، اختلاف اصل میں ہے ہی نہیں۔ میں یہ بات کر کے اختلاف دور کرنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کو یہ اس حلالی سے لے کر آخری موالی تک میری بات سمجھ آئی، میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا ہوں آج کے بعد یہ اختلاف نہیں رہے گا۔ اہل سنت برادران کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو آئے، اہل تشیع کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو آئے۔ 5 کا تاریخ اختلاف ہے، 5 کا اختلاف ہے، 5 کے اختلاف ہے، اختلاف دور کرنے لگا ہوں۔ 12 ربیع الاول بھی چاند کی تاریخ، 17 ربیع الاول بھی چاند کی تاریخ، 12 بھی چاند کی تاریخ، 17 بھی چاند کی تاریخ۔ ربیع الاول کے چلتا ہے چاند کے حساب سے، اور میں اس کی شان بڑھنا چاہتا ہوں جو تب بھی تھا جب چاند نہیں تھا۔ بولے جس بندے کا عقیدہ اجازت ہے آپ بول پڑے ہو، میں فکرہ بڑھا دیتا ہوں۔ جو تب بھی تھا جب چاند نہیں تھا، محمد مصطفیٰ نے دیکھا سامنے صحابہ کا مجمع تھا، محمد نے فرمایا صحابہ سن لو، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ درمیان سے بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے خلق آپ کو پہلے کیا، بھیجا بعد میں، خلق سب سے پہلے کیا، نبی آخری بنایا۔ محمد نے فرمایا بیٹھ جا، من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین، محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان۔ پوری توجہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ بندہ بیٹھ گیا، میں محمد پڑھنے لگا ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے علی کو بڑھاتے ہیں۔ جس بندے کو اعتراض ہے، مجلس لائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ سنی جا رہی ہے، میں منبر پہ کھڑے ہو کے اسے دعوت دیتا ہوں آج ہم سے محمد سنو۔ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ محمد سنتے ہو مسجد سے، علی سنتے ہو مجلس سے، آپ وہاں سن کے آتے ہو کہ محمد کو جبرائیل پڑھا رہا تھا، جہاں سنتے ہو علی جبرائیل کا بھی استاد ہے۔ خدارہ گزارش ہے محمد پڑھتے ہوئے توہین محمد مت کرو، میلاد محمد کا، جشن محمد کا، خوشی محمد کی، نعت ڈاچی کی، میلاد محمد کا، نعت حلیمہ کی۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اس اشارے پہ اگر پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے میرے جملے کا وزن پورا نہیں ہوتا۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا یار مجھے سمجھ نہیں آتی، جب جشن محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے نعت ڈاچی کی کیوں ہوتی ہے، جب جشن محمد کا ہے نعت حلیمہ کی کیوں ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، ہم حلیمہ کی نعت اس وجہ سے پڑھتے ہیں، اس نے ہمیں محمد پال کے دیا تھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہو، نعت بھی پڑھنی چاہیے، تعریف بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں سردار پال کے دیا۔ محمد پالنا عام کام نہیں ہے، لیکن گھر جا کے بستر پہ سوچنا جس نے محمد کو 2 سال پالا اس کی نعتیں پڑھتے ہو، جس ابو طالب نے 16 سال پالا وہ کافر ہو گیا۔ یزید ولی در جد لانه آنکھوں سے روا چشمہ زمزم نہیں دیکھا، آنکھوں سے روا چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شام تلا تم نہیں دیکھا، ارے بارود کے
واہ واہ، شاباش شاباش، پوری توجہ۔ اصل میں موضوع زیادہ تھے، وقت دن کم تھے، ورنہ لاہور گام میں صاحب میں ابو طالب پڑھ کے جاتا، لاہور والوں کو پتہ چلتا ابو طالب کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پوری توجہ۔ ہم اس نبی کو شیعہ قوم، آپ کی ترجمانی کرنے لگا ہوں، لائیو جا رہے اس وجہ سے میسیج دینے لگا ہوں، شیعہ قوم اس نبی کو نبی نہیں مانتی جو 40 سال کے بعد بنے۔ ہمارا محمد تب بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد کی شان کیا ہے؟ حلالی بولے میرے ساتھ، محمد کہتے کسے ہیں؟ جس کا نام سن کے زلیخا یوسف بھول جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ زلیخا یوسف بھول جائے، جب بھی حسن کی بات ہو، خوبصورتی کی بات ہو، ایک ہی نام سے کوئی اہل سنت برادران ہو، اہل تشیع ہو، نام ایک ہی ذہن میں، یوسف۔ اگر گامے صاحب میں کھڑے ہو کے میں کہوں گی میں خوبصورت، میں اتنا حسین، میں اتنا پیارا، کوئی نہ کوئی پنڈال سے کھڑا ہو کے کہے گا کھلو بڑا یوسف۔ جس بندے کو سمجھ آئی ہے اس کا مطلب ہے جب حسن کی بات ہو، صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یہ ایک دعا کی چٹائی ہے، سارے مل کے دعا مانگیں، ان کی جو جائز شرعی حاجات ہے اس مجلس کا صدقہ مالک منظور فرما۔ پوری توجہ۔ ایک نام یوسف، میں گامے صاحب میں کھڑے ہو کے یہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یوسف کتنا خوبصورت تھا، میرا محمد کتنا خوبصورت تھا۔ فرق پڑھنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے کچھ عورتیں زلیخا کے پاس آئی، قرآن میں نہ ہوتا تو نہ پڑھتا، مجبوری ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ ان عورتوں نے کہا زلیخا تو پاگل ہو گئی ہے، تو بے وقوف ہو گئی ہے، کہاں تو ملکہ کہاں وہ غلام، تیرا عقل ٹھکانے پہ ہے۔ زلیخا نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں مان جاؤں گی لیکن میرے ایک کام کرو۔ انہوں نے کہا کون سا کام؟ نقشہ ذہن میں رہے، زلیخا تخت پہ، اس نے کہا کچھ عورتیں اس طرف بیٹھ جاؤ، کچھ عورتیں اس طرف بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی، بتانے لگا یوسف کتنا حسین، محمد کتنا پیارا، دو قطاریں بن گئی۔ اب اس نے حکم دیا اپنی ایک نوکرانی کو جلدی کرو، ہر عورت کو ایک ایک چھری ایک ایک سیب دے دو۔ اس نے سامنے بٹھایا، ہر عورت کے ہاتھ میں ایک سیب آیا، ایک چھری آئی، اس نے حکم دیا میرے سامنے اس سیب کو کاٹنا شروع کرو۔ انہوں نے سیب کو کاٹنا شروع کیا، زلیخا نے اشارہ کیا، ان کے درمیان سے یوسف گزرا، انہوں نے یوسف کو دیکھا، اتنی مست ہو کے دیکھا، انہوں نے سیب کی جگہ اپنی انگلیوں کے ٹکڑے کر لیے، اتنے حیران ہو کے دیکھا، سیب کی جگہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ جب انہیں ہوش آیا ان کی انگلیاں ساتھ نہیں تھی، پریشان ہوئی۔ زلیخا نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یوسف دیکھ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور زمانے کو میں بتانے لگا ہوں یوسف کتنا خوبصورت ہے، محمد کتنا خوبصورت ہے، جس کو مصر کی عورتیں دیکھ کے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے کرے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند میں ٹکڑے ہو جائے۔
کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ تیری شان اولا کا کیا کہنا۔ چہرے پہ قربا شمس و قمر، چہرے پہ قربا شمس و قمر، زلفوں کا تصدق شم و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے روح کی جلا کا کیا کہنا۔ مظفر سے کہاں ہو مدح تیری، تیرے خلق عظیم میں قرآن سا بھی، اور جب تیری ثنا خود اللہ کرے پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا۔ بس فضائل اتنا ہی کافی، وقت ہوتا تو گامے صاحب میں پڑھ کے جاتا جناب محمد کی شان، بس وقت کی قلت ہے۔ دو چار جملے غربت کے سنو، اور کل انشاءاللہ تعالی کاظمی صاحب کا حکم ہے، اعلان کر رہا ہوں، ٹھیک 2 بجے شب عاشور آپ لوگوں کے سامنے نوکری کروں گا، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے خوبصورت بیٹے کی گڑوں گا۔ جس بندے نے اکبر زین سے اترنا دیکھو وہ کل ضرور آئے۔ آج ایک حکم ہے سیدزادے کا، اسی شہادت کے 2-4 جملے سنو، اور منبر سیدزادہ کے حوالے میں اس غریب کی غربت پڑھنے لگا ہوں، اس شہید کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جس کے سہارے زینب نے وطن چھوڑا تھا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان صدقے آج کوئی بندہ مسائل میں سستی نہ کرے، جلالیوں والے بادشاہ کی ہے شہادت۔ کوئی بندہ میری مائیں بہنیں کسی خیال میں گم نہ ہو، مجھے یقین ہے آپ کے درمیان لاہور والی ملکہ بھائی کا پرسہ لینے ضرور آئی ہوگی۔ صدقے 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 کتنا مان تھا غازی کو، آج بھی ہماری بہنوں پہ جب مشکل بن جائے، ابھی جو رکا ہے اس پہ بھی لکھا تھا کہ غازی بادشاہ کے صدقے میری یہ دعا منظور ہو جائے۔ آج بھی جب بہنوں کے بھائیوں پہ مشکل بن جاتی ہے، بہنیں چادریں اٹھا کے جاتی ہیں غازی کے علم کے نیچے، رو رو کے کہتی ہیں میرے بھائی پہ مشکل ہے، تو مشکل کشائی کر۔ جس غازی پہ ہماری بہنوں کو اتنا مان تھا، اللہ جانے اس پہ زینب کو کتنا مان۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، ماتم کی صدا ہونی چاہیے۔ اللہ جانے اس بہن کو غازی پہ کتنا مان ہوگا۔ ایک دن میرا مزاج ہے میں تھوڑی غربت پڑھتا ہوں لیکن سمجھا کے پڑھتا ہوں۔ پہلے میں پڑھنے لگا ہوں عزت، پھر پڑھوں گا غربت کا ایک جملہ۔ ایک دن علی بادشاہ گھر میں داخل ہوئے، جو خاندانی شیعہ زادار ہے ہائے نکلے گی، گھر میں داخل ہوئے، سامنے دیکھا عالیہ نے عباس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، چلنا سکھا رہی ہے۔ وہیں پہ خوش ہو کے علی نے کہا عالیہ غازی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ تڑپ گئی بی بی زینب، رو کے کہتی ہے نہیں بابا میں تو غازی کے سہارے چلنا سیکھ۔ صدقے 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 جی اللہ ہائے قبول کرے، اللہ ماتم قبول کرے۔ جی میں نوکر بابا میں تو غازی کے سہارے۔ وقت گزرا، بچپن میں کتابیں کہتی ہیں غازی بادشاہ زیادہ وقت جناب زینب کے گھر گزارتے تھے۔ 2 دن غازی نے، جس نے غازی کی وفات سن کے رونے سر اٹھائے، ضروری نہیں میں سخت پڑھوں تو آپ ماتم کرو۔ 2 دن غازی بادشاہ بی بی زینب کے گھر رہے۔ پہلے اطمینان کے ساتھ لفظ سمجھو، منبر پہ کھڑے ہو کے سیدزادہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں جس بندے کو لفظ سمجھ آ گیا وہ بستر پہ بھی ماتم کرے گا۔ 2 دن بی بی زینب کے گھر رہے، دوسرے دن اپنے گھر آئے۔ لفظ ایک ہی میں نے کہنا ہے جو ماتمی ازادار بیٹھے ہو، سامنے ام البنین آئی، رو کے کہتے غازی کہاں گیا تھا؟ غازی رو کے کہتے اماں بہنوں کے گھر۔ تڑپ گئی بی بی، رو کے کہتے غازی کون سی بہنیں ہیں؟ بڑا امیر تھا جس نے ہائے نہیں کی۔ اللہ ماتم قبول کرے۔ جی
صدقے کون سی بہنیں؟ غازی کہتا ہے اما زینب بہن، اما کلثوم بہن۔ بی بی رو کے کہتے غازی پہلے تو چھوٹا تھا، میں نے تجھے نہیں بتایا، آج بتا رہی ہوں، وہ تیری بہنیں نہیں مرشدزادیاں ہیں، وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، آج کے بعد ان کے گھر نہ جانا۔ پہلا دن گزرا غازی زینب کے گھر نہ گیا، دوسرا دن گزرا غازی عالیہ کے گھر نہ گیا۔ شام کی نماز پڑھ کے بی بی رو کے کہتے کلثوم بہن اپنا برقع پہن لے، میرا برقع مجھے دے، آج 2 دن ہو گئے غازی میرے گھر نہیں آیا۔ دونوں بیبیاں ام البنین کی حویلی میں داخل ہوئی، غازی مٹی پہ بیٹھا تھا، وہیں پہ کھڑے ہو کے عالیہ نے کہا غازی، غازی دوڑ کے آیا، ہاتھ باندھ کے کہتا جی مرشدزادیہ، بی بی نے کہا غازی، رو کے کہتا جی آقا زادیہ، تڑپ گئی بی بی، رو کے کہتے غازی اور مجھے بہن کیوں نہیں کہتا؟ رو کے کہتا ہے مجھے آج پتہ لگا تو بطول کی بیٹی اور میں کنیز کا بیٹا۔ بی بی کہتی ہے پھر پہلے کیوں کہا؟ رو کے کہتا ہے بی بی معاف کر دینا، آج کے بعد او غازی نوکر۔ صدقے 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 آج کے بعد غازی نوکر۔ بزرگ کہتے ہیں مقدمین پڑھتے تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے سیدزادہ ایک قافلہ گیا تھا کربلا زیارات پہ۔ وہ قافلے والے بتاتے ہیں ہم نے دیکھا، اس جملے میں نے بتانا ہے مسلمانوں نے غازی کو مارا کتنا ہے۔ جس بندے کا ذہن میں غربت آ جائے وہ ماتم کر لے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا عباس بادشاہ کی نیچے والی زری کا دروازہ کھلا تھا، جتنے زائر بیٹھے ہو آج بھی نیچے جانا منع ہے، کوئی جانے نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں ماتم کرتے ہوئے خدام کے پاس پہنچے، ہم نے کہا خدام دروازہ کھلا ہے ہمیں نیچے جانے دے۔ اس نے کہا نہیں جانے دے سکتا، میری مجبوری ہے۔ جس نے سننا ہے مسلمانوں نے زینب جمان کو مارا کتنا تھا، وہ سینے پیارے نہ کرے، خدام کی منت کی۔ خدام کہتا ہے میری مجبوری ہے۔ قافلے والوں نے ہاتھ باندھے، خدام کہتا ہے میری مجبوری ہے۔ قافلے میں ایک سید تھا، اس نے پوچھا مجبوری کیا ہے؟ رو کے کہتا ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے غازی کا قد سب سے بلند تھا، پوری فوج میں سے غازی کا قد بلند تھا، نیچے ہے اصل قبر غازی کی، میں کیسے جانے دوں جس کا قد 8 فٹ سے بلند تھا، اس مسلمانوں نے اتنا مارا ہے، آج اس کی قبر وہ 4 فٹ سے بھی کم ہے۔ اللہ مان ماتم ہاتھ پکڑ لے جوان کے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، جی جی جس کا اتنا قد تھا اس کی قبر 4 فٹ سے بھی کم ہے۔ رو کے کہتے ہیں ہم واپس آ گئے، ہم نے اپنے قافلے سے چھوٹی چھوٹی بچیاں جمع کی، ہم نے بھیجا خدام کے پاس۔ خدام کہتے اب چلے جاؤ، صبح نماز کے بعد آنا، میں زیارت کروا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح ہم پہنچے، خدام نے نیچے بھیجا، ہم نے زیارت کی۔ جتنے زائر بیٹھے ہو ہائے کر کے گواہی دینا، آج بھی پانی غازی کی قبر کا طواف کر رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہوگا غازی مجھے معاف کر دینا، میں بھی کربلا میں تھا، تو بھی کربلا میں تھا، اور سکینہ کا اصغر پیاسا مارا گیا۔ نہیں آتا ماتم غریب کی غربت پہ۔ جی 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 میں نوکر، میں بھی تھا تو بھی تھا، اصغر پیاسا مارا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہنچے، ہم نے خدام سے کہا اگر تیری اجازت ہو غازی کی وفا سننا، غازی کی غربت سننا، غازی کی مجبوری سننا۔ وہ کہتے ہیں اگر تیری اجازت ہو ہم بوتلیں لے کے آئی ہیں، یہ پانی بھر لیں۔ اس نے کہا بھر لو، آپ بھر لو، سکینہ پیاسی گئی تھی، آپ بھر لو، اصغر پیاسا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پانی بھرنا شروع کیا، ہمارے قافلے میں ایک سید تھا، اس نے پتہ نہیں کہاں سے مشک لی، اس مشک کو پانی سے بھرا، مشک کو بند کیا،
ہم ساروں نے کہا اتنے پانی کو کیا کرے گا؟ سید چپ رہا. سید سے ہر کسی نے پوچھا بتا تو صحیح پانی کو کیا کرے گا؟ سید چپ رہا. قافلے والے کہتے ہیں اس وقت کربلا کا منظر تھا جب ہم پہنچا ہر کوئی ہوٹل میں گیا. سید سیدھا غریبوں والے قبرستان میں گیا, سکینہ کی قبر پہ گیا, پانی والی مشک کا منہ کھولا, پانی قبر پہ پھینک کے کہتا ہے آ بی بی غازی نے پانی بھیجا ہے او معافی غازی ماتم ماتم. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بی بی غازی نے پانی بھیجا ہے. کنٹرول کرنا, مجھے 2 جملے پڑھنے دو. جی غازی نے پانی بھیجا ہے. آ گئی 10 محرم. ہر دفعہ غازی نے جا کے حسین سے کہا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے. آخری دفعہ غریب رو رو کے کہہ رہا تھا مولا مجھے مرنے کی اجازت. غازی نے اجازت مانگی. حسین کہتے ہیں میں تجھے نہیں بھیج سکتا, میری بہت بڑی مجبوری ہے. غازی رو کے کہتا مولا کون سی مجبوری؟ حسین ماتم کر کے کہتے ہیں غازی تجھے نہیں پتا تو میری فوج کا جرنیل ہے, جتنا بہادر تھا پاس زمین پہ گرا. رو کے کہتے ہیں مولا مجھے وہ فوج تو دکھا اور جس کا میں جرنیل, وہ دیکھ تیرے اکبر کا لاش. حوصلہ وہ دیکھ تیرے اکبر کا لاشا. جی وہ دیکھ تیرے قاسم کے ٹکڑے. ودا نہیں پڑھ سکتا, وقت ہے نہیں. 2 جملے غربت کے سنو. ودا نہیں پڑھ سکتا. بی بی نے لے دی اجازت, ہو گئی اجازت. اطمینان کے ساتھ 4 لفظ میں نے پڑھنے ہیں پنجابی کے, جس بندے کو سمجھ آئے ماتم ضرور کرے گا. غازی چلتے چلتے بی بی عالیہ کے خیمے میں آیا. رو کے کہتا بی بی مجھے اجازت دے دے, میں میدان جانا چاہتا ہوں. بی بی مٹی پہ بیٹھی. رو کہتے غازی میرے سامنے بیٹھ. غازی سامنے بیٹھا. بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے صدقت امیر المومنین, غازی میرے بابا نے سچ کہا تھا. تڑپ گیا غازی. رو کے کہتے ہیں بی بی بتا تو صحیح تیرے بابا نے کیا کہا تھا؟ بی بی رو کے کہتے ہیں جب 19 رمضان میں بابا کے سر پہ پٹی باندھ رہی تھی, بابا میری جے کلائیاں چونتا تھا. رو کے کہتا تھا زینب ایک دن آئے گا انہی ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. غازی جب میں تجھے دیکھتی تھی مجھے یقین نہیں آتا تھا جس کا غازی جیسا بھائی ہو اس بہن کو کون قید کرے گا؟ غازی تو میدان جا رہا ہے, زینب کو یقین اور میں بازاروں میں بھی جاؤں گی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جی غازی مولا اجازت دے, میرے مولا پہ غربت بن گئی ہے. بی بی نے جناب فضہ کو بھیجا, ساری بیویوں کو جمع کیا. سب نے پوچھا بی بی کیوں بلایا ہے؟ پہلے بھی تو شہید گئے ہیں, جوان گئے ہیں, آپ نے نہیں بلایا, غازی کے لیے کیوں بلایا ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے تم سب کو دکھانا چاہتی ہوں آج زینب غریب ہو گئی, وہ میرا غازی جا رہا ہے, وہ زینب غریب ہو گئی. جس بندے کا ماتم پہ دل کرے وہ سار اٹھائے. غازی نے چلنا شروع کیا. بی بی نے آواز دی. بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی بھینی دا مان سلامت لائے, ایک منت ہمشیر تے لائی وانج, کل ملنے نے زیور کہہ دیا والے کہ میں پامنے ہیں سمجھائی وانج. رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میں ترنے سوڑیاں گلیاں ویچ ایک واری ٹور دکھلائی وانج. غازی کے ماتھے پہ موت کی زردی آئی. غازی نے چلنا شروع کیا. بی بی نے دامن پکڑا. رو کے کہتے غازی آخری بات کا جواب دے, او کنے بولنے نال شرابی. اللہ مان جی. حوصلہ 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 حوصلہ. اللہ ماتم قبول کرے. غازی مجھے بتا تو صحیح میں نے شرابی کے ساتھ کیسے بولنا ہے؟ غازی نے جنگ کی تیاری کی. آخری 2 جملے پڑھنے لگا ہوں.
تلوار لگائی، ڈھال لگائی، سر پہ کھود پہنا، ہاتھ میں تیر کمان لیا، غازی پورے جنون کے ساتھ باہر نکلا۔ حسین باہر بیٹھے تھے ٹیلے پہ، غازی کو تیار ہو کے دیکھتا ہے حسین، دیکھتے دیکھتے غریب مٹی پہ گر گیا۔ غازی کو سامنے کھڑے کر کے غریب رو رو کے کہہ رہا تھا غازی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جس بندے نے ماتم کر رہے سار اٹھائے رو کے کہتے مولا میں نے جنگ کرنی ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ تلوار مجھے دے دے، میں پابندی پڑھنے لگا ہوں، یہ نیزہ مجھے دے دے، یہ تیر کمان مجھے دے دے، یہ ڈھال مجھے دے دے۔ رو کے کہتے مولا ایک حملہ کرنے دے، اور میں ان سے پوچھوں انہوں نے کیسے میرا قبر مارا ہے، اور انہوں نے کیسے قاسم مارا ہے۔ حسین نے تلوار رکھی، ڈھال رکھی، نیزہ رکھا، تیر کمان رکھا، رو کے کہتے غازی اٹھا سارا سامان، جتنا دل کرے لڑ، جتنا دل کرے ان کو مار، غازی اتنا یاد رکھنا تو نے ان کو کربلا کے میدان میں مارنا ہے، انہوں نے بدلے زینب سے لینے ہیں، تو نیزہ مارے گا، یہ زینب کو نیزہ۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اللہ ماتم قبول کرے جی، حوصلہ۔ میں نوکر غازی تو انہیں نیزہ مارے گا، یہ زینب کو نیزہ مارے جی جی، حوصلہ۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، جس بندے کا دل کرے ماتم کرے، بغیر سامان کے غازی میدان میں اترا، میں نے یہیں پہ چھوڑ دینا ہے۔ غازی اترا، روب اتنا تھا غازی کا، جدھر گھوڑے کا منہ کرتا فوجوں میں سے رستہ بن جاتا۔ ایک دوسرے کو کہتے پتہ چل جائے حسین نے اسے پابند کیا ہے یا نہیں، اگر یہ پابند ہوا پھر اسے بڑا مارنا ہے، اگر یہ پابند ہوا علی والے بدلے غازی سے لینے ہیں۔ علی کا شیر پہنچا فرات کے کنارے، مشک پانی کی بھری، آخری جملہ پڑھنے لگو، مشک پانی کی بھری، مشک کندھے میں ڈالی، غریب گھوڑے پہ آیا، گھوڑے کو کہتا ہے جلدی کر مجھے خیام پہنچا، سکینہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ حسین کے شیر نے میدان کے درمیان پہنچا، عمر ابن سعد نے اعلان کیا اگر پانی خیام نے پہنچا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار دیں گے۔ ایک کمینے نے چھپ کے غازی کو وار کیا، غازی کا ایک بازو قلم ہوا، رو کے کہتے جا اکبر کا صدقہ، دوسرے کمینے نے وار کیا، غازی کا دوسرا بازو قلم ہوا، رو کے کہتے جا اصغر کا صدقہ، ابھی غازی مشک پہ جھکا ہی تھا، ایک کمینے نے تیر مارا، تیر غازی کی آنکھ میں لگا، رو کے کہتا میں غریب ہو گیا، ابھی غازی جھکا تھا، سید معاف کر دینا۔ ایک حرام زادے نے غازی کو دونوں ہاتھوں سے گرز مارا، گرز غازی کے سر میں لگا، وہ سر ایسے کھلا جیسے کاری کے ہاتھ میں قرآن۔ وہ غازی کہتا ہے گھوڑا اب فوجوں میں داخل ہو، پیچھے سے غریب کی آواز آئی، او میں تو دور نہ بن، او نہ ٹور سگلا، او تروٹ کمر غریب۔